دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ کے ہم سے گلے ہوں گے، آپ کی حکومت سے گلے ہوں گے، آپ کی یہ بھی بات صحیح ہوگی کہ آپ کو شاید اس کے مطابق معاوضہ نہیں مل رہا، آپ کی یہ بھی گلے ہوں گے کہ شاید آپ کو حق نہیں مل رہے، لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں وہ تو آپ ملک بنانے کی، اور جو کام کر رہے ہیں ایک سوسائٹی کی بنانے والا کام کر رہے ہیں۔ جو آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے وہ شاید کسی کی زندگی کو چینج کرے۔ میں اس کالج میں تھا اور میں فرسٹ ایئر میں جب داخل ہوا تو اسی وقت مجھے پالیٹکس میں بڑی شوق تھا، تو اس وقت میں سمجھتا نہیں تھا، لیکن میں کسی کا جو ہے تھوڑا بہت کام تو میں کبھی ڈی پی اے کے پاس جاتا تھا، کبھی چیف رائٹر کے پاس جاتا تھا، کبھی پرنسپل کے پاس جاتا تھا کہ فلانا کرو۔ ہمارا ایک ٹیچر جاوید صاحب نام ہے، پھر وہ ٹی آئی ٹی ابھی ریٹائر ہو گیا، یہاں ہمارے ہسٹری کا ٹیچر تھا، اس نے مجھے ایک دن بلایا، اس نے مجھے بلایا کہ آپ تم آ جاؤ، تم جو ہے نا میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں سیاست کا شوق ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، سیاست کرو لیکن تم نے لیڈر بننا ہے۔ میں اس وقت لیڈر کو سوچتا بھی نہیں تھا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، مطلب میرا آپ کامن سے پوچھے فرسٹ ایئر کا کیا، اس نے میرے ذہن میں یہ تخم ڈالا، اور آپ یقین رکھیں جس دن اس نے مجھے لیڈر کہا کہ تم لیڈر بنو، جب میں سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں پہنچ گیا، یعنی فورتھ ایئر سارے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں اس وقت جمعہ اسلامی میں تھا، قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ میرے ڈائریکٹ تعلق تھے، اور جب سوابی آتا تھا تو میرے ساتھ اس کی اسٹے ہوتی تھی، یہ سب سے بھولتے ہیں۔ یعنی میں اس طرف میں نے کہا کہ میں نے لیڈر بننا ہے۔ جب میں تھرڈ ایئر میں تھا میں نے اس وقت سوچا کہ میں کوئی جاب نہیں کروں گا، میں بزنس کروں گا اور میں سیاست کروں گا، یہ تھرڈ ایئر کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے میرے گاؤں کے بہت کافی سارے لوگ ہوں گے۔ جب میں تھرڈ ایئر میں تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کچھ تھوڑی بہت زمین تھی اس کو بیچا، ماربل کی فیکٹری لگائی اس زیرہ میں، ادھر زیرہ کے لوگ ہیں کافی، لگائی، وہ سمجھ نہیں تھی، ایکسپیرینس نہیں تھا، اس میں تو نقصان ہوا، اور اسکول بھی اس وقت کھولا۔ اسکول جب ہم نے اسٹارٹ کیا 88 کی 89 کی ہماری بات ہے، جو قائد پبلک اسکول ہم نے اسٹارٹ کیا، یہ اس وقت کی بات ہے 88 89 جب میں کالج میں تھا۔ تو یہ اس وقت میری سوچ تھی کہ میری جاب نہیں کرنی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بہت کلاس فیلو ہے جو اس وقت کلاس میں بھی مجھ سے اچھے تھے، کوالٹی بھی تھی بہت، اللہ نے مجھے پہنچایا ہے جس مقام پہ، اللہ نے عزت دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے ابھی سے کہ میں نے کیا بننا ہے اور بن کے کیا کروں گا۔ اگر آپ اس سوچ کو بڑا کریں گے نا، حدیث قدسی ہے، یہ علماء اس میں بیٹھے ہوں گے، میں اس کی صحیح جو اس کا کانسیپٹ بتاتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی امید میں ہے، جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس کے مطابق اللہ تم سے پیش آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، اپنے لیے بڑا پن دیکھو، معاشرے کے لیے بڑا پن دیکھو، آپ دیکھیں آپ ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ جو مایوسی کے پھیلایا ہر وقت روتے روتے پھر آپ کا سارا عمر رونا ہے۔ امید بن کے بڑا پن کر کے اس ملک کو ہم نے چلانا ہے، ہم سب نے چلانا ہے۔ یہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اور جس طرح یہ ملک جا رہا ہے، ہم کسی طور پر اس ملک کو ایسا جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان آج اگر جیل میں پڑا ہے اور اس عمران خان نے صرف ایک کمٹمنٹ کرنی ہے، ہم کسی صورت میں ہم ڈیل نہیں کریں گے، جو بھی ہو، جتنے بھی اس کے مشکلات ہوں، ہم صرف اور صرف اس ملک میں آئین اور قانون کی حکم بنانی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں رول اپنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ آپ کے منتخب لوگ ہوں، پارم 47 کے جعلی لوگ پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوں، جعلی لوگ بیٹھے ہوں۔ جب جعلی لوگ بیٹھتے ہیں تو پی کا قانون پاس کرتے ہیں، جب جعلی لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک ناجائز 26ویں ترمیم پاس کرتے ہیں،
جب جعلی لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ کیا قانون پستے ہیں؟ وہ ساری قانون سازی کرتے ہیں، اور وہ قانون سازی کرتے ہیں اگینسٹ پبلک انٹرسٹ، عوام کی دلچسپی اور عوام کے مفادات کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں عمران خان جو جھکے گا نہ دبے گا. عمران خان کل آئے اور کل آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم دوم کہتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس کی گید اور ببکیوں سے ڈریں گے یا ایسی پیچھے ہو جائیں گے، واللہ کسی طور پر نہ پیچھے ہٹیں گے نہ ہم نے اس کے سامنے جھکنا ہے. ہم جھکیں گے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے. اس پاکستان کو انشاءاللہ ہم نے بنانا ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ کا پاکستان بنے گا. اس ملک میں ہوگی تو قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، اور ہم طلباء سے امید رکھتے ہیں کہ اس تحریک میں طلباء سب رول پلے کریں گے. آپ بن سکتے ہیں، آپ ایسی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی کمی ہے تو تمہاری سوچ میں کمی ہے. اپنی سوچ کو بڑا کرو، اپنی سوچ کو، اپنے ویژن کو. ٹھیک ہے، محنت کیجیے. محنت جب آپ کرتے ہیں تو یا بڑا سوچ لیں تو اس میں مشکلات بھی بہت آتے ہیں. یقین جانے میں کسی بات پہ میں کسی کو نہ نالائق سمجھتا ہوں. اکثر لوگ جو ہے نا شارٹ کٹ کے سوچتے ہیں، اور ہماری پرابلم یہ ہے، ہمارے مزاج میں پرابلم ہے. کہتے ہیں کہ جی وہ بنگلہ بناتے ہیں نا، بارہ جی اس ملک میں تو انصاف نہیں ہے، بس یہ سفارش ڈھونڈو. وہ ہمیں مثالیں بھی دیتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے اس طرح. لیکن جو سفارش سے آتا ہے، جو 2 نمبر طریقے سے آتا ہے، وہ کبھی زندگی میں عزت نہیں کماتا. مجھے 1-2 نمبر آدمی دکھاؤ جس کی عزت ہوگی سوسائٹی میں. عزت ہوتی ہے جو جنون لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی محنت اور اپنے سٹرگل سے آگے بڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، جو جس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے ٹورڈ سوسائٹی، کمیونٹی. یہ آپ کا بڑا پن نہیں ہے کہ آپ ایک بہت زیادہ تعلیم حاصل کریں گے، بہت بڑے آدمی بن جائیں گے، آپ کوئی بہت بڑی پوزیشن میں بن جائیں گے اور آپ لوگوں سے بڑھ جائیں گے. نہیں، آپ جب بڑی پوزیشن پہ پہنچیں گے تو اس لیے کہ آپ سوسائٹی کو، کمیونٹی کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکے، لوگوں کی مدد کر سکے، لوگوں کی مشکلات حل کر سکے. اگر آپ صرف اس لیے بننا ہے بہت بڑا کہ میں جو ہے نا بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی اور جی میرا پی جی جو ہے نا وہ ہوگا، نہیں، یہ بڑا نہیں ہوتا. ہم کبھی منسٹر بن جاتے ہیں، کبھی مفرور بن جاتے ہیں. بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا کام کرتا ہے. عہدے بڑے نہیں ہوتے، مقاصد بڑے ہوتے ہیں. پوزیشن بڑی نہیں ہوتی، آپ کی ڈیلیوری بڑی ہوتی ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے مین آف دی ہسٹری بننا ہے تو مین آف دی ہسٹری کے لیے آپ نے اپنے آپ سے نکلنا ہوگا، آپ نے اپنی شخصیات سے نکلنا ہوگا. آپ نے سوچنا ہوگا کہ میں اس وطن کو، اس مٹی کو، اس اپنے چمن کو انشاءاللہ گل گلزار بناؤں گا. میری کنٹریبیوشن ہوگی. میں یہ نہیں کہا کہ اس ملک نے مجھے کیا دیا ہے، میں یہ سوچوں گا کہ میں نے اس پاکستان کو کیا دیا. میں لینے والا نہیں ہوں گا، میں دینے والا ہوں گا. تو آپ مجھے بتائیں، میں صاحب کی طرف پھر سے آتا ہوں. میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے ہوں گی جو پی ایچ ڈی کریں گے؟ اور پی ایچ ڈی بھی ڈسٹنکشن کے ساتھ. ہاتھ اٹھائے جو سمجھتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اور ڈسٹنکشن کے ساتھ کرنی ہے. اور وہ پی ایچ ڈی جو کہ دنیا میں یاد رکھی جائے گی کہ فلانا نے زبردست ریسرچ کیا ہے. کریں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے. میں اپنی ٹیچر سے ملتمس ہوں